والإسلام ديني ومحمدا رسول الله بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو عزیزو، پاکستان میں اس وقت جو آفت سماوی ہے اور اللہ کی طرف سے میرے دوستو عزیزو جو آزمائش ہے، اس آزمائش کے وقت میں وہ لوگ جو آزمائش میں مبتلا ہو چکے ہیں ان کے ساتھ پاکستان کے عوام، خصوصاً شہروں کے عوام اور خاص طور پر کراچی کے عوام کس انداز سے کس قدر تعاون کر رہی ہے دوستو عزیزو، یہ قابل رشک ہے، قابل تعریف ہے، قابل تحسین ہے۔ ان کو سلام کرنا چاہیے میرے دوستو عزیزو کہ جو اس کے باوجود کہ کاروبار میں کمی ہے، آمدنی میں کمی ہے اور اس طریقے سے کاروبار نہیں ہو رہا، اس طریقے سے آمدنی نہیں ہے جس طریقے سے عام طور پر ہوتی ہے، لیکن پھر بھی متاثرین کے ساتھ جہاں تک ہو سکے دل کھول کر مدد کر رہے ہیں۔ دوستو عزیزو، ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ٹرک کے ٹرک بھر کر جا رہے ہیں، راشن کے، کپڑوں کے، ادویات کے، سامان کے، خیموں کے، ضروریات کے۔ دوستو عزیزو، ٹرک کے ٹرک بھر کر جا رہے ہیں اور لوگوں کو وہاں سہولت فراہم کر رہے ہیں، کھانا پکا کر دے رہے ہیں، ضرورت کی چیزیں پہنچا رہے ہیں۔ ان سب کے باوجود تو دوستو عزیزو، یہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں، یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ حالانکہ اس سعادت میں گورنمنٹ اگر اچھی طریقے سے شامل ہو جاتی جس طریقے سے ہونا چاہیے تھا تو یہ بھی ان کے لیے بھی کتنی خوش نصیبی کی بات تھی۔ اس کو تو ایک سعادت کی بات سمجھنی چاہیے تھی کہ ہمارے مسلمان بھائیوں پر ایسا موقع آیا، ایسا وقت آیا تو ہم سے جو ہو سکے کریں۔ اس کو سعادت سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نیکی کا موقع دیا ہے، ایک بھلائی کا موقع دیا ہے، لیکن دوستو عزیزو ہم نے اس کو نہ سمجھا۔ نہ سمجھنے کی وجہ سے جو اس سے محروم رہ گیا وہ بہت ہی محرومی کی بات ہے دوستو عزیزو، لیکن جس نے اس کو سمجھا اللہ اس کو جزائے خیر دے، اور وہ کس انداز سے اس کو نبھا رہا ہے یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ساتھ ساتھ میں ایک درخواست یہ بھی ہے کہ ہم کوشش یہ کریں کہ ایسا مال دیں اور ایسی چیزیں دیں ضروریات کی جو کہ قابل استعمال ہوں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایسی چیزیں بھی موجود ہیں سامان میں جو کہ قابل استعمال ہیں، خاص طور پر کپڑوں کی صورت میں، بالکل پھٹے پرانے کپڑے، میلے کچیلے کپڑے، تو جو خود بھی گھر میں استعمال نہیں کرتے تو اس سے اجتناب کیا جائے، ایسا نہ کیا جائے۔ انہیں ہم بھکاری نہ سمجھیں، انہیں ہم لاوارث نہ سمجھیں، وہ ضرورت مند ہیں، مجبور ہیں، ان کی مجبوری کو دیکھیں، ان کی ضرورت کو دیکھیں۔ ہم یہ نہ سمجھیں، اس انداز سے نہ دیں کہ جسے کسی بھکاری کو دیا جاتا ہے، کسی فقیر کو دیا جاتا ہے، کسی لاوارث کو دیا جاتا ہے، ایسا نہیں، بلکہ ایک مجبور کی کس طریقے سے مجبور کی کس طرح مدد کی جاتی ہے، ایک ضرورت مند کی کس طریقے سے مدد کی جاتی ہے۔ اور ہونا یہ چاہیے، اصل بات کیا ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے کامل درجے تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے، اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب چیز اللہ کے راستے میں قربان نہ کرو۔ تو ہم کوشش یہ کریں کہ ہمارا محبوب سے محبوب مال، پسندیدہ مال، اچھے سے اچھا مال اللہ کے راستے میں جائے، ایسے لوگوں کے پاس پہنچے جو کہ ضرورت مند ہیں، جن کو ضرورت ہے، جو کہ محتاج ہیں، بے یار و مددگار ہیں، بے سر و سامان ہیں۔ ان لوگوں کی اگر ہمارے اچھے مال سے مدد ہو جائے تو یہ ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہوگی۔ اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اللہ کے راستے میں اچھے سے اچھا مال دیا جائے، عمدہ سے عمدہ مال دیا جائے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک صحابی کو پتہ چلا تو انہوں نے اپنا بہترین گھوڑا اللہ کے راستے میں وقف کر دیا۔ جب یہ آیت سنی کہ اللہ کو محبوب مال پسند ہے تو محبوب مال دے دیا۔ اب یہ دیکھا کہ کون سا گھوڑا میرے نزدیک محبوب ترین ہے، وہ اللہ کے راستے میں دے دیا۔ اسی طریقے سے ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہوں نے یہ آیت سنی اور جب پتہ چلا اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ محبوب مال دیا جائے، تو انہوں نے اپنی باندیوں کو دیکھا، اس میں جو سب سے اچھی باندی تھی، ان کے نزدیک جو سب سے محبوب ترین تھی، اس کو اللہ کے راستے میں روانہ کر دیا، وہ اللہ کے راستے میں دے دی۔ تو ہم بھی اس بات کی کوشش کریں کہ اچھے سے اچھا مال دیں، اور اگر نہیں دے سکتے تو کم از کم ایسا مال ہو جو کہ قابل استعمال ہو۔ اور مدد کرنے میں، معاونت کرنے میں ضروری نہیں ہے کہ ہم بہت ساری معاونت کریں، ہمارے پاس بہت سارا مال ہو تو ہم دیں، بہت سارا مال دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ حسب حیثیت جو ہم سے ہو سکے ہم اس کی کوشش کریں۔ 1 کلو ہم دے سکتے ہیں تو 1 کلو دے دیں، آدھا کلو دے سکتے ہیں تو آدھا کلو دے دیں۔ مثال کے طور پہ پتی ہے، آدھا پاؤ دے سکتے ہیں تو ہم آدھا پاؤ دے دیں، 1 پیکٹ دے سکتے ہیں تو 1 پیکٹ دے دیں۔ حسب حیثیت دوستو ضروری نہیں ہے کہ ہم کاٹن بھر کے دیں یا بوری کی بوری دیں، نہیں، حسب حیثیت جو ہم سے ہو سکے، پیسوں کی صورت میں، چیزوں کی صورت میں، اور اجناس کی صورت میں، اسی طریقے سے پرچون کی صورت میں، کھانے پینے کی صورت میں، اور کوشش کریں ایسی چیز ہو کہ جو چل سکے کھانے پینے کی چیزوں میں۔ جیسے مثال کے طور پہ ہم نے
ڈبل روٹی لے کر دے دی، یہ زیادہ سے زیادہ 2 دن چلے گی، 2 دن کے بعد یہ خراب ہو جائے گی اور وہاں تک جو ہے سامان پہنچنے میں وقت لگتا ہے، تو ایسی چیز نہ دیں۔ تو ایسی چیز ہو کہ جو دیر پا ہو، پائیدار ہو، کافی دیر تک چلے اور خراب نہ ہو سکتی ہو، ان تک پہنچ سکتی ہو اور وہ اس کو استعمال بھی کر سکتے ہوں، اس کی ہم کوشش کریں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله